آج یہ 10ویں محفل اور اس سال کا یہ اختتامی جلسہ 10 محرم الحرام کا دن گزر چکا ہے اور 11ویں شب جسے تاریخ میں شام غریباں کے نام سے مورخین نے تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف دے، دلوں میں نبی اور آل نبی کا سچا پیار پیدا کرے، بے لوث غیر مشروط خون کے قطرے قطرے میں عشق نبی اور عشق آل نبی پیدا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو یوں ہی ذوق و شوق کے ساتھ آل نبی کی محفل میں شریک ہونے کا شرف تعزیز عطا فرمائیں۔ کل وقت کی قلت ہمارے ساتھ چونکہ رہتی ہے تو بہت جلدی میں نے میرے مرشد، میرے سخی بادشاہ، قمر بنو ہاشم، باب الحوائج، سیدنا امام عباس علمدار غازی عباس کی شہادت پڑھ دی تھی، اور آپ سب نے اس کو سماعت کر لیا ہے غازی پاک کی شہادت کو، اور آج مزید 3 شہادتیں پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا۔ حالانکہ حوصلہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی کہ جیسا لکھا ہوا ہے یا جیسا ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے من و ان میں اس کو بیان کر سکوں۔ ہمت یوں بھی نہیں ہے، حوصلہ یوں بھی نہیں ہے، بس بہت بڑی سی داستان کو اختصار کے ساتھ اس امید پر پیش کر دی جاتی ہے کہ قوم محسوس کر سکے کہ اس دین کی اشاعت میں اور دین کی حفاظت میں آل نبی کا کردار کیا ہے، نبی کے گھر والوں کی محنتیں کیا ہے، نبی کے گھر والوں کی کاوشیں کیا ہے۔ بس یہ قوم اپنے بزرگوں کی محنتوں کو یاد رکھے، قوم اپنے بزرگوں کی کاوشوں کو، کوششوں کو یاد رکھے۔ جب لوگ دل میں گناہ کرنے کا تصور جاگے، شیطان اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنانا چاہے گناہ کے حوالے سے، تو کبھی علی اکبر پاک کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی امام قاسم کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی غازی عباس کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی امام حسین کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی طائف کی وادیوں میں رسول اللہ پر برستے ہوئے پتھروں کو یاد کر لینا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس راستے پہ جا رہا ہوں، کیونکہ جب یہ شہادتیں یاد آئے گی تو آپ کا قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہر سال یہ کیا وہی شہادت بیان کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر یہی شہادت لوگوں کو سال بھر یاد رہ جائے تو انشاءاللہ میری قوم کبھی گناہ کی طرف نہ جائے، کبھی پاپ کی طرف نہ جائے، کبھی جرائم کی طرف نہ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب کلیجہ تھام کر سنیے کربلا کا منظر، وہ خونی منظر اور اس کا اختتامی حصہ کہ غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب جام شہادت نوش کر لیا، اور آپ سن چکے ہیں کل کہ جب میرے غازی کی شہادت ہو گئی تو مولا پاک اپنے آستین سے، ایک آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے، اور دوسرا ہاتھ، ایک ہاتھ کی آستین سے غازی پاک کی شہادت پر مولا حسین آنسو پوچھ رہے تھے، اور دوسرا ہاتھ آپ نے اپنی کمر پر رکھا ہوا تھا۔ یہ منظر کبھی نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ بھتیجوں کی لاش اٹھائی، لیکن ایسا نہیں۔ حسین پاک بہت بہادر انسان کا نام ہے، بہت بلند حوصلہ انسان کا نام ہے، بالکل نڈر انسان کا نام ہے، بے باک انسان کا نام ہے، لیکن اللہ اکبر، لاشیں اٹھائی، جوانوں کی لاشیں اٹھائی، مگر ہمت نہیں ہاری۔ مگر اللہ اکبر، کیا محبت تھی غازی پاک میں، کیا محبت تھی غازی پاک میں اور امام حسین میں، کہ جب امام پاک علی جدی علیہ السلام غازی کا لاشا چھوڑ کر خیمے کی طرف آئے تو ایک ہاتھ کی آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے اور دوسرے ہاتھ کو کمر پہ رکھا تھا۔ مولا علی اکبر، شہزادہ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ تو اس کے بعد حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا میرے شہزادے
تیرے چچا غازی کے جانے سے، میرے غازی کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مولا پاک نے اللہ اکبر ایک تاریخی جملہ کہا تھا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا خیمے میں تشریف لائے، اب خیمے میں کوئی نہیں ہے، یا تو ننھے سے بچے ہیں، یا تو بیویاں ہیں، یا تو پھر دو شہزادے اور ہیں، ایک شہزادہ بے ہوش ہے، چمڑے کے بستر پر ہے۔ اللہ اکبر۔ مورخین نے تو یہ لکھا ہے لیکن میری ہمت نہیں ہوتی، مورخین لکھتے ہیں چمڑے کے بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں یہ کہنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ امام زین العابدین اللہ اکبر، اللہ اکبر، آل ابا کی زینت سید سجاد زین العبا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ چمڑے کے بستر پر ہیں، اللہ اللہ بے ہوش ہے، لیکن ساقی کوثر کے نواسے کے پاس اتنا بھی پانی موجود نہیں کہ اپنے بے ہوش بیٹے کے چہرے پر اللہ اکبر پانی کے چھینٹے دے سکے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، مورخین لکھتے ہیں اور بڑے مستند مورخین، بلکہ محدثین، مورخین ہی نہیں بلکہ محدثین، امام نووی جیسے لوگ، شارح مسلم جیسے لوگ لکھتے ہیں 13 سال کی عمر تھی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تہذیب الکمال کے مصنف نے بھی لکھا ہے یا تو 11 سال کے تھے یا تو 13 سال کے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنی ننھی سی عمر تھی کہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نمودار نہیں ہوئے تھے، بے ہوش ہے، ساقی کوثر کا وہ نواسا، پاس میں پانی بھی موجود نہیں کہ بیٹے کے چہرے پہ چھینٹے دے کر کے ہوش میں لا سکیں۔ ایسے میں میرے امام میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، ادھر کبھی سیدہ زینب کو سہارا دیتے ہیں، کبھی بی بی شہر بانو پاک کو تسلی دیتے ہیں۔ ایسے میں اللہ اکبر میرے امام نے جب کربل میں جانے کی تیاری شروع کی تو شہزادہ علی اکبر تشریف لاتے ہیں، بابا کو چمٹ جاتے ہیں، بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بابا اس وقت کیا تیاری کر رہے ہیں آپ؟ میرے مولا نے فرمایا شہزادے میں کربل کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی اکبر چمٹ گئے، 18 سال کی کم و بیش عمر تھی، اور کہا نہیں بابا، جب تک کہ میں ہوں آپ میدان میں نہ جائیں گے، اس لیے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے، جو گیا لوٹ کر نہیں آیا۔ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ سننے والے ہیں داستان کربلا سننے والوں، کبھی تصور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا علی اکبر 18 سال کا وہ کڑیل جوان جب اپنے 56 سال کے باپ سے کہتا ہوگا بابا میں جاؤں گا میدان کربل میں، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا ہوگا، دنیا تاریک نظر آنے لگی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اکبر کسی کا بیٹا دادی کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا کے مشابہ، کسی کا بیٹا نانا نانی کے مشابہ، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، لیکن قربان جس شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی جا رہی ہے، اللہ اکبر، سماعتوں کو باوضو کریں، نگاہوں کو تقدس کا جامہ پہنائیں اور دلوں میں مرادیں لے کر کے سنیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام علی مقام کا وہ شہزادہ جسے دنیا شہزادہ علی اکبر کہتی ہے، ہم شبیہ رسول تھے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں کو رسول اللہ کی یاد آتی تو مدینے والے علی اکبر مرشد کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ تو کریں کتنا خوبصورت ہوگا میرے حسین کا چک بیٹا، اس لیے کہ دنیا کہتی ہے کہ جوان بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ مولا کا تو سبھی مولا نے لٹا دیا تھا، لیکن ایک 18 سال کا جوان کھڑا ہے، میں جاؤں گا بابا، مجھے جانے دے بابا، جب تک میں ہوں بابا آپ کو جانے نہیں دوں گا بابا۔ اللہ اکبر۔ ایسی کوئی ہٹ نہ تھی، ایسی کوئی ضد نہ تھی جو امام نے پوری نہ کی ہو، مگر اللہ اکبر آج امام کے لیے دوہرا امتحان تھا۔ تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں لٹ جائے گی، ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی۔ مولا نے سینے سے لگایا، آنکھ میں آنسو آئے، مولا نے فرمایا میرے بیٹے تو تصویر مصطفیٰ ہے، اور خاص بات مورے، لیکن بولتے بھی تھے حضور کے انداز میں، بولنے کا انداز بھی حضور کا انداز۔
چلنے کا انداز بھی حضور کا انداز، ہر اعتبار سے تصویر مصطفیٰ تھے۔ 18 سال کے کڑیل جوان، بیٹے سے کہا بیٹا جب نانا کی یاد آتی، نانا نے پردہ فرمایا، جب نانا کی یاد آتی تھی تو تمہاری دادی فاطمہ کو دیکھ لیتے تھے کیونکہ وہ سیرت و صورت میں نانا کے مشابہ تھی۔ سیدہ گئی امام حسن کو دیکھتے تھے کیونکہ وہ سیرت و صورت میں نانا کے مشابہ تھے۔ اب تم ہو ایک اور تم بھی جانے کی بات کرتے ہو۔ مولا علی اکبر نے کہا بابا مجھے جانے دے، اتنا بڑا امتحان ہے۔ مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے، 18 سال کے بیٹے کو میں شادی کا دولہا تو نہ بنا سکا لیکن شہادت کا دولہا بنا کر اپنے ہاتھوں سے بھیجوں گا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے 18 سال کے بیٹے مولا علی اکبر کے سر پہ امامہ سجایا۔ امامہ سجانے کے بعد تلوار دی اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا۔ لیکن جب گھوڑے پر سوار کرنے جا رہے تھے تو اس سے پہلے فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی امیوں کو سلام کرو، اپنی پھوپھیوں سے ملاقات کرو، اپنی بہنوں سے ملاقات کرو، اپنی چچیوں سے ملاقات کرو۔ اور امام علی مقام کیا فرماتے ہیں، لو اس کا آخری سلام، یہ شہید ہونے والے شہید کا آخری سلام لو۔ خیمے میں کیا گزری ہوگی کون بیان کرے، کس میں طاقت ہے، قلم کانپ جاتا ہے، زبان تھرا جاتی ہے، کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب امام نے کہا ہوگا اس شہید ہونے والے کا آخری سلام لو، اس وقت کیا گزری ہوگی۔ سیدہ زینب بھتیجے سے لپٹ گئی، میرے لال میں تجھے نہیں جانے دوں گی، حسین اس کو نہ جانے دے، یہ تصویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں بکھر جائے گی۔ امام نے فرمایا بہن جانے دو۔ مولا علی اکبر کو جس وقت گھوڑے پہ بٹھایا، علی اکبر بابا کو آخری سلام کر کے جیسے ہی بڑھے، میرے امام نے فرمایا میرے علی اکبر شہزادے پلٹ، ایک بار پلٹ، آخری بار تیرا چہرہ تو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، یہ پلٹنے کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام رخصت کر رہے تھے تو سینے سے چمٹا کے بار بار لگاتے تھے۔ آپ کہتے تھے بابا سب کو بھیجتے ہو، مجھے روکتے ہو کیا بات ہے؟ فرمایا تھا میرے بیٹے آج میری اس دل پہ گزرنے والی واردات کی اہمیت تجھے اس دن پتہ چلتی جب تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر کے جاتے، تو جو اس وقت تیرے دل پہ گزرتی آج میرے دل پہ گزر رہی ہے۔ سوچو تو صحیح، حسن یوسف جا رہا تھا کنویں میں گرانے کے لیے تو حضرت یعقوب کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ اللہ اکبر، وہ علی اکبر شہزادہ جو تصویر مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور علیہ السلام کے ہم شبیہ ہیں، جب وہ شہزادہ خاک و خون میں لت پت ہونے کے لیے جا رہا ہوگا تو اس وقت مولا حسین پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بالآخر لکھا گیا ہے، مورخین لکھتے ہیں شہزادہ علی اکبر جیسے ہی میدان میں آئے تو آپ کے حسن سے کربلا کا ذرہ چمک اٹھا۔ اتنا حسن تھا کہ کربلا کا ذرہ چمک اٹھا۔ اللہ اکبر، جب پورے شباب کے ساتھ سج دھج کر میرا مرشد مولا علی اکبر نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت یزیدی لشکر نے اپنی تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو زمین پر رکھ دیے، اور زمین پر رکھنے کے بعد وہ لوگ حیرت سے تکنے لگے اس چہرے کو۔ تو یہ عمر سعد نے کہا نامردو کیا کر رہے ہو؟ شمر نے کہا ظالموں کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت لشکر نے کہا شمر حد ہو گئی، ہم حسین سے تو لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ شمر نے کہا تمہیں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کا نظر کا دھوکہ ہے، یہ رسول اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ ہم شبیہ رسول ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں، علی اکبر ہیں، حسین کے شہزادے ہیں، رسول اللہ تو پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے ہم شبیہ
تھے کہ شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے، یہ خوبصورت جوان ہم شبیہ پیغمبر ہے، اللہ اکبر۔ ایسے میں پھر انہوں نے ہتھیار تو اٹھائے مگر ان کی جرت نہ ہوئی جب شہزادہ علی اکبر نے للکارا آؤ نامردو ہم سے جنگ کرو، اللہ اکبر۔ ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہم پہ حکومت کرے گا جس کے نسب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ابن زیاد کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے یہ رجس پڑھا اور اس کے بعد کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ امام عرش مقام کا وہ شہزادہ پھر خود ہی اشقیاء کی فوج میں گھسے، دائیں حملہ کیا، بائیں حملہ کیا اور خیبروں جب وہ احد کی یاد کو تازہ کر دیا کہ علی کا پوتا اتنا بہادر ہے تو مولا علی کی شجاعت اور بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی دنیا کربلا میں اس خیبر کی یاد کو دیکھ لے کہ دنیا پکار کر کہتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کربلا کے ذرے ذرے گواہ ہے، علی اکبر کی شجاعت کی دھاپ آج بھی کربلا کے ذروں سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، گاجر مولی کی طرح کاٹا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد لڑتے لڑاتے لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے پھر پلٹے اور پلٹ کر جب خیمے میں آئے تو کہتے ہیں بابا بابا چند قطرے پانی دے دیں، اگر آپ چند قطرے پانی دے دیں گے ایک کو بھی پلٹ کر واپس جانے نہیں دوں گا، آپ پانی دے دیں۔ امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی انہوں نے رسول اللہ سے پائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی امام علی مقام نے مولا علی اکبر کے منہ میں رکھ دی، کہا بیٹا یہ نانا کی انگوٹھی ہے، اس کو چوسو، ساقی کوثر کی انگوٹھی ہے، تم کو کچھ راحت مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جب پلٹے تو بڑی ہیبت تھی علی اکبر پاک کی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام طارق تھا۔ عمر سعد نے طارق سے کہا طارق تو جا، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا ایک کام کر، میں تجھے ایک علاقے کا صوبے دار بنواؤں گا، جا۔ ابن زیاد سے تجھے ایک علاقے کی گورنری دلواؤں گا، جا۔ وہ اس کی لالچ میں نکلا اور اتنا بڑا پہلوان تھا طارق، لیکن جیسے ہی آیا وہ میرے شہزادہ علی اکبر نے ایک بار میں اس کے دو ٹکڑے کیے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق۔ سعد الافاضل کو اٹھا کے دیکھیں، مفتی جلال الدین کو اٹھا کر دیکھیں، استاد زمن مولانا حسن بریلوی کو اٹھا کر دیکھیں، ابن جریر کو اٹھا کر دیکھیں، ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، ابن اسیر کو اٹھا کے دیکھیں۔ مولائے کائنات کا وہ پوتا جسے دنیا شہزادہ علی اکبر کہتی ہے، 3 دن کے پیاسے ہونے کے بعد یوں لڑ رہے تھے، طارق کو کاٹا، اس کے بچے آئے طلحہ ابن طارق، اس کے بھی ٹکڑے کیے، اسی طریقے سے اس کا بیٹا سیس آیا، اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ اس طرح سے جب لوگوں کے ٹکڑے کرتے رہے تو انہوں نے کہا اگر اسی طرح ایک ایک کر کے جاتے رہو گے، جنگ کا اصول ہے کہ ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک، اگر اسی طرح جاتے رہو گے تو یہ کسی کو لوٹ کر جانے نہیں دے گا۔ اگر اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے تو چاروں طرف سے مل کر کے حملہ کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے مل کر میرے مولا سرکار علی اکبر پر حملہ کیا گیا تو جب اتنے تیر برسائے ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیر کی بارش برس رہی ہے، اور بالآخر سب طرف سے لہو لہان ہوئے۔ مولا حسین پاک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے، بی بی زینب پاک پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب چاروں طرف سے گھر گئے علی اکبر تو اللہ اکبر، وہ نازنین وجود پر جب تیر گھستے جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر گلاب کی پنکھڑیاں رکھ دی ہو، زخم یوں لگتے تھے۔ ابھی آخر حسن
की आंखों का तारा, हुसैन पाक का लाडला, अहलुल बैत का चहीता, हम शबीए पैगंबर, मेरा मुर्शिद, मेरा मालिक, मेरा मौला सरकार अली अकबर घोड़े की ज़ेन से ज़मीन पर आए और आवाज़ लगाई, या अबा या अबता अदरिकनी, ऐ मेरे बाबा मेरी मदद फरमाएं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। मौला हुसैन पाक जवान 18 साल के कड़ियल बेटे की तरफ जैसे ही आप आगे बढ़े, अल्लाह अकबर, कैफियत ये हुई कि उस वक्त एक बड़ा नेज़ा इमाम अली अकबर के सीने में डाल दिया गया था। अल्लाह अकबर। और जब इमाम अली मकाम उन तक पहुँचने के बाद अल्लाह अकबर, शहजादा अली अकबर ज़मीन पर अपने पैरों को रगड़ रहे थे। यहाँ पर पहुँचकर शहादत शहजादा अली अकबर पूरी होती है। अल्लाह ताला आपके हम सब के दिलों की मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमाएं। ये बड़े मकबूल अल्लाह रसूल के ख़ास लोग हैं, दिलों में जायज़ मुरादें लेकर, तमन्नाएं लेकर शहजादा अली अकबर हम शबीए पैगंबर की शहादत का जिक्र तमाम होता है। शहजादा अली अकबर 18 साल के जवान थे और पैरों को ज़मीन पर करबला की रेत पे रगड़ रहे थे, हाथ सीने पर थे। इमाम पाक जो है जल्दी से घोड़ा दौड़ाते हुए शहजादा अली अकबर के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद गर्द गुबार को साफ किया और चेहरे को और पेशानी को अपने हाथों से साफ करते हुए उनके सर को अपनी गोद में रखा। जैसे ही सरे अनवर को गोद में रखा, बाप के हाथों की ठंडक पाकर शहजादे ने आंखें खोल दी। जब आंखें खोली तो बाबा से कहते हैं, बाबा सिर्फ 2 घूंट पानी पिला दे, बड़ी प्यास लगी है बाबा, बहुत शिद्दत की प्यास है बाबा। इतने थक चुके थे कि और सीने में नेज़ा लगा हुआ था। मौला हुसैन पाक की आंखों में आंसू थे। सोचो तो सही, 18 साल का कड़ियल जवान बेटा बाप की गोद में, 56 साल के बाप की गोद में आखिरी सांसें ले रहा होगा। उस वक्त मेरे मौला के दिल पे क्या गुजरी होगी। मगर बाहरे सब्र शकीब का मुजस्समा, दुनिया जिसे हुसैन इब्ने अली कहती है, ज़हरा के दूध की बरकत थी, अली के खून की बरकत थी, रसूलुल्लाह की तरबियत की बरकत थी। अल्लाह अकबर। शहजादा अली अकबर के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा अब अपने बाबा से पानी न मांगो, अब साक़ी कौसर तुम्हारे लिए हौज़े कौसर पर जाम लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मौला अली अकबर कहते हैं, बाबा सीने में बड़ी तकलीफ है बाबा, बाबा इसको निकाल दे बाबा, बाबा अगर आपने इसको निकाल दिया बाबा तो मैं फिर जा करके लड़ने की कुव्वत रखता हूं। अल्लाह अकबर। कलेजा मुंह को आता है जब ये दास्तान पूरी होती है। इब्ने असाकिर लिखते हैं कि अब तक इमाम आली मकाम अला जद्दिही वाली सलाम के सर और दाढ़ी के सारे बाल काले और सियाह थे। इमाम ने 56 साल के मेरे इमाम ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। हम शबीए पैगंबर तस्वीर मुस्तफ़ा के सर को करबला की रेत पर रखा और रखने के बाद 56 साल कुव्वत को इकट्ठा करके सीने पे लगे हुए अल्लाह अकबर नेज़े को इस जोर से खींचा कि जब आपने खींचा है तो आखिरी हिचकी निकली, आखिरी हिचकी निकली शहजादा अली अकबर की और करबला की उन फजाओं में हमेशा के लिए गुम हो गई। लेकिन जब आपने अल्लाह अकबर नेज़े की अनी पर नजर की तो क्या देखा कि नेज़े की अनी पर शहजादा अली अकबर के दिल का टुकड़ा नजर आया, शहजादा अली अकबर के दिल का टुकड़ा नजर आया। इस सदमे को मेरा इमाम बर्दाश्त न कर सका और उसके बाद 18 साल के कड़ियल जवान बेटे की लाश को अपने हाथों पे उठाकर खैमे की तरफ चलते थे तो मेरे इमाम का अल्लाह अकबर कदम न उठता था कि बीबियों को कैसे सहारा और तसल्ली दूंगा। और जब 18 साल के जवान की लाश को लेकर चले तो आसमान की तरफ देखकर कहा, मौला मेरे पूरे खैमे में जो सबसे खूबसूरत था मेरे खानदान का लाल, इस कुर्बानी को कबूल कर ले मौला। और उसके बाद इमाम जब खैमे की तरफ आए तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, शेरबानो मेरा भाई हुसैन आज अपने बेटे के गम में बूढ़ा हो गया, हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर। शहजादा अली अकबर की लाश जैसे खैमे में रखी गई
एक हंगामा बपा है, बीबियां रो पड़ी है, एक कयामत का मंजर है, कयामत सुना लिपटती है। भैया तुम्हें क्या हो गया, बोलो तो सही, मुझसे बात तो करो। हाय, कौन किसको सहारा दे, कौन किसको तसल्ली दे। अभी शहजादा अली अकबर की लाश रखी ही गई थी, इमाम ने फिर मैदान में जाने की तैयारी शुरू की। घोड़े पर सवार होकर के जाना चाहते थे कि ऐसे में शहरबानो पाक ने बीबी ज़ैनब पाक से कहा, बीबी इमाम से कहे ना कि अली असगर प्यास की वजह से नज़ा की कैफियत में नजर आते हैं, सांसें निकलने में दिक्कत है, मुट्ठी खोलते हैं बंद करते हैं, पैरों को समेटते हैं बंद करते हैं, कहीं ये बच्चा मर ना जाए, इस बच्चे की रूह ना निकल जाए। देखो इमाम तो न जाएंगे मांगने के लिए, लेकिन कुछ कहे ना। बीबी ज़ैनब पाक ने शहजादा अली असगर को लिया। हाय हाय, रसूलुल्लाह के चमन की वो नन्ही कली, 6 महीने का मासूम। पूरी दास्तान करबला में हम जहाँ जहाँ लफ्ज़ मासूम कहते हैं, हर साल वजाहत की गई कि अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने जिस माना में मासूम लिखा है उसी माना में मैं मासूम कह रहा हूँ। अहले बिदअत जिस माना में इस्तेमाल करते हैं उस माना में मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे इमाम ने जब शहजादे को सैयदा ज़ैनब की गोद में देखा, बहन क्या बात है, अर्ज़ किया भैया देखो ये बच्चा बेहोश होता है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, कुछ खाया पिया नहीं, कभी मुट्ठी बंद करता है कभी खोलता है, नन्हा सा बच्चा है, पानी लेने जाएंगे तो लेने नहीं देंगे, ये बच्चा ले जाओ, हो सके तो इस बच्चे के मुंह में ये कतरे डाल दें, बच्चा राहत पा जाए। ये रोता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम अपने आप को बर्दाश्त कर सकते, सब्र कर सकते हैं। बच्चे की प्यास, इसे कौन तसल्ली दे, इसे कौन दिलासा दे। भैया जाओ ना। मेरे इमाम ने कहा नहीं, मैं नहीं जाता, मेरे खानदान की रीत मांगना नहीं है, मैं नहीं मांगूंगा। बहन ने कहा अम्मी जान सैयदा फातिमा का वास्ता, चले जाओ, बच्चे की जान बच जाएगी। मेरे इमाम ने माँ का नाम सुना, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, गोद में लिया 6 माह के मासूम को, आस्तीन का सहारा देकर, आस्तीन का साया करके धूप से बचाया और पैदल उनकी तरफ बढ़े। जालिमों ने बातें शुरू की, हुसैन इस अंदाज से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बैअत कर लेंगे। अल्लाह अकबर, मौला पहुंचे। पहुंचने के बाद का देखो, अगर तुम्हारी नजर में मुजरिम है तो हम हैं, कुछ किया है तो हमने किया है। ये मासूम ने क्या किया, 6 महीने का नन्हा सा बच्चा है, चंद कतरे पिला दो, साक़िए कौसर का नवासा कल तुम्हारे एहसान का बदला अदा कर देगा। ये नन्हा सा बच्चा है। जालिम शिमर ने कहा हुसैन सुना है तुम्हारे खैमे में बच्चे बहुत है, अभी एक को पानी देंगे, एक के बाद एक दूसरों को लाते जाओगे, इसलिए पानी नहीं दिया जाएगा। एक जालिम ने कहा अरे सांप का बच्चा भी सांप होता है, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। एक जालिम ने कहा देख हुसैन कैसे लहरें ले रहा है, कैसे मौजे मार रहा है फुरात, एक कतरा भी तुझे और तेरी औलाद को पीने नहीं देंगे, ऐसे ही प्यासे मरोगे तरस तरस कर। मेरे इमाम ने कहा या अल्लाह इस जालिम को तू सजा दे, ये मुझे प्यासा मरने की बात करता है, तू इसे प्यासा मौत अता करना। हमीद बिन मुस्लिम कहता है अल्लाह पाक ने उसको प्यासे ही मौत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ये बातें करते रहे, ऐसे में अमर साद ने और शिमर ने हुरमला बिन काहिल उस बदबख्त को इशारा किया कि हुसैन को अपने बच्चे की प्यास का बड़ा ख्याल है। 6 महीने का नन्हा मासूम। मेरे भाइयों अंदाजा तो करो क्या दुश्मनी पर उतर आए थे, क्या जुल्म था, क्या जबर था। हाय हाय हाय, 6 महीने का मासूम इमाम हुसैन की गोद में है और इशारा होता है हुरमला को, हुरमला तीर चला दे ताकि बच्चे का रोना खत्म हो जाए। बाज मौर्रिखीन ने तो यहां तक लिखा कि वो तीर जिसके 3 मुंह होते हैं, बाज मौर्रिखीन लिखते हैं वो तीर जिसके 3 मुंह होते हैं वो तीर चलाया गया। और अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कि तीर चला। अल्लाह अकबर। हुरमला बदबख्त ने कहा हुसैन बच्चे के रोने का तुझे बड़ा दर्द है, बड़ा कलक है, ये ले आज के बाद तेरा बच्चा कभी ना रोएगा। अल्लाह अकबर। हुरमला जालिम ने तीर चलाया, 6 महीने का मासूम
6 महीने का नन्हा सा बच्चा, 3 दिन का भूखा प्यासा जो रो रहा था, हलक पे तीर चला, और जब हलक पे तीर चला तो उस नन्हे से शहजादे के हलक को चीरता हुआ दूसरी तरफ से निकला, और इमाम चूंकि गोद में यूं लिए हुए थे तो हलक से चीर पार होते हुए इमाम के बाजू में घुस गया। सोचो, ये करबला है, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने, निहायत उसकी हुसैन, इब्तिदा इस्माइल। इमाम ने अपने बेटे को देखा, 6 माह का मासूम, अचानक बाप की गोद में उस नूर के पुतले ने झुरझुरी ली और एक हल्की सी आवाज आई, और वो करबला के रेगिस्तानों में हमेशा के लिए गुम हो गई। इमाम ने बेटे के हलक से तीर निकाला। थोड़ी देर पहले 18 साल के जवान के सीने से मौला हुसैन पाक ने नेजा निकाला, और अब 6 महीने के मासूम के हलक से तीर, जैसे ही तीर निकाला ऐसी फुवार निकली कि इमाम ने उसको अपने हाथों में समेटा। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है, आसमान की तरफ उछालना चाहा, गैब से आवाज आई, हुसैन अगर ये खून आसमान की तरफ उछालोगे क़यामत तक कभी बारिश नहीं होगी। जमीन की तरफ फेंकना चाह, हुसैन क़यामत तक दाना नहीं उगेगा। फिर मेरे मौला ने सोचा न आसमान की तरफ उछाल सकता न जमीन की तरफ, तो उसको अपने चेहरे पे मल लिया और फरमाया, यजीदियो गवाह रहना, क़यामत के दिन हुसैन मैदान महशर में, दावरे महशर की बारगाह में इसी शान से आएगा कि अली असगर का खून उसके वजूद पर लगा होगा। और उसके बाद शहजादा अली असगर को इसी हालत में लेकर खैमे की तरफ चले। बीबियों ने कहा, बीबी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती बीबी। शायद उन जालिमों ने तरस खा के पानी दे दिया। जैसे ही बढ़कर सैयदा शहरबानों ने हाथ बढ़ाए, बीबी लैला तो आगे बढ़ी, तो सैयदा शहरबानों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि कितने भी जालिम है मगर बच्चों पे रहम तो कोई भी करता है, बच्चा नहीं रोता इसका मतलब दे दिया ना उन्होंने पानी। मेरे मौला ने कहा, हाँ मेरे बच्चे को पानी तो मिला मगर अल्हम्दुलिल्लाह जालिम के हाथों से नहीं, बल्कि नाना जान ने, साकी कौसर ने इसे सैराब कर दिया। बच्चे की शहादत पर, उस नन्हे मासूम की शहादत पर कोहराम मच गया। जालिमों ने 6 महीने के नन्हे को नहीं छोड़ा। अभी अली असगर का झूला सुना हुआ था, फातिमा ज़हरा की गोद उजड़ गई थी, खैमे खचखचा रहे थे, गजगजा रहे थे। अब खैमे में कोई नहीं बचा, नन्हा सा शहजादा तक शहीद हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अकेले बिस्तर पर है, बीमार है, उठते उठा नहीं जाता। अभी आंसू बहाते हैं, आंसू सूखते हैं, ये कैफियत होती है। इसी आलम के अंदर एक दिल दुखाने वाली दास्तान और जाहिर होती है। बाज़ मुहक्किकीन ने इस पे कलाम भी किया, बाज़ सूफिया ने इसको बयान भी किया। सूफिया पर एतमाद करके, उलमा पे एतमाद करके, सिर्फ बाप बेटी की मोहब्बत के इजहार के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ, जिसे कबूल करना है करे, जिसे छोड़ना है छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अभी शहादत इमाम अली असगर ही हुई थी कि ऐसे में इमाम ने करबल में जाने की तैयारी शुरू की तो क्या देखा, एक तेज़ रफ्तार घोड़ सवार जो है वो आया और इमाम के खैमे की तरफ बढ़ने लगा। इमाम ने जो है तवज्जो फरमाई, अब कौन सी नई मुसीबत आती है। घोड़ सवार तेजी से आगे आया, आने के बाद उसने इमाम को सलाम किया। सलाम करने के बाद इमाम ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों आए हो?
کہا امام میں جو ہے حج کے لیے گیا تھا، حج سے فارغ ہو کر جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو صبح و شام مدینہ منورہ کی بہاروں میں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ ایسے میں جب روضہ رسول پہ جاتا، ایک ننھی شہزادی جو ہے وہ اپنے پورے وجود کو چادر میں لپیٹ کر روضہ رسول کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ صبح سے شام تک ایسا لگتا جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہے، ایسا لگتا جیسے کسی کے انتظار میں ہے۔ وہ روز آتی، روز جاتی، روز آتی، روز جاتی۔ ایک دن میں نے حوصلہ سمیٹ کر اس شہزادی سے پوچھا، شہزادی تو کسی بڑے گھرانے کی معلوم ہوتی ہے اور تیرا وقار تیرے کسی بہت بڑے مربی کی تربیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن تیرے چادر کے پیون بتاتے ہیں کہ تو غربت کا بھی شکار ہے۔ اس شہزادی نے کہا ہاں مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ کون ہے شہزادی آپ؟ میرا نام سغرا فاطمہ ہے، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں۔ ہاں شہزادی آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ کہا میں قاصد کے انتظار میں ہوں، میرے بابا کوفہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، جب جا رہے تھے میں بہت بیمار تھی، میری بیماری کی کیفیت تھی، اس لیے میرے بابا مجھے ساتھ نہیں لے گئے اور کہا بیٹی حال اور احوال لکھیں گے اور جب تم اچھی ہو جاؤ گی تو تمہیں علی اکبر کو بھیج کر اپنے پاس بلا لیں گے، بس اسی کا انتظار ہے اور نہ کوئی نامہ بر آتا ہے نہ کوئی نامہ آتا ہے، بس انتظار کرتی ہوں اب کوئی قاصد آئے گا، اب کوئی قاصد آئے گا۔ سنا ہے مکے میں تھے، مکے سے کوفہ گئے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے؟ بی بی میں محب اہل بیت ہوں، کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ آپ کوفہ کے رہنے والے؟ ایک کام کریں، اگر آپ کوفہ جاتے ہیں تو میرا ایک خط میرے بابا کو پہنچا دینا، اور میں ایک خط لایا ہوں اور خط کے ساتھ اس شہزادی نے کچھ کھلونے دیے ہیں، کچھ کپڑے دیے ہیں اور کہا ہے کہ میرا ایک بھیا ہے بہت ننھا سا ہے، جب نکلا تھا تو مہینے بھر کا تھا، اب 6 مہینے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں گا، میں نے کچھ کپڑے سلے ہیں اس کے، یہ کپڑے اس کو پہنچا دینا، علی اصغر کو اس کے کھلونے پہنچا دینا اور بابا کو خط پہنچا دینا، اور دیکھو میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، یہ زیور لے لو، یہ بابا زیور دے کر گئے تھے، انعام کے طور پہ یہ زیور رکھ لو، یہ چند برتن گھر کے وہ بھی رکھ لو، لیکن خط میرا پہنچا دینا۔ میں نے کہا بی بی آپ نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا، اس کا شکریہ، مجھے کوئی زیور نہیں چاہیے، بس آپ میرے لیے دعا کر دیں، قیامت کے دن اپنی دادی سیدہ فاطمہ سے میری سفارش کر دینا، میرے لیے کافی ہے، میں تمہارے بابا کا خط تمہارے بابا تک تمہارا خط پہنچا دوں گا۔ یہ خط ہے، جب وہ گٹھری کپڑوں کی کھلی علی اصغر کے کپڑے تھے، کھلونے تھے، اب تو علی اصغر تھے بھی نہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ سارے تحفے تحائف آئے تھے، علی اصغر کے کپڑوں کو دیکھ کر چیخیں نکلی، خیمے میں پھر ایک آہو بکا کا ماحول تھا، اور وہ خط جب دیکھا تو اس میں کیا تھا؟ شکوے تھے، شکایتیں تھیں، امیوں سے ناراض ہوں، نہ امیوں نے خط لکھا، علی اکبر جب تم لوٹ کر آؤ گے میں تم سے بات نہ کروں گی، کیونکہ تم مجھے لینے آنے والے تھے، تم لینے بھی نہ آئے، کسے پتا تھا سغرا کہ جس سے بات نہ کر کے تم روٹھ رہی ہو، اب تو وہ علی اکبر رہا بھی نہیں۔ جناب قاسم کے نام شکایتیں، بابا کے نام شکایتیں، بہرحال جو بھی ہے بالآخر قاصد رخصت کیا گیا، وہ کوفہ جا رہا تھا، چلا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی رک گیا، بعد میں وہ شہید بھی ہوا۔ بہرحال پھر میرے امام نے قبائے مصری نکالی اور مصری قبا نکال کر اس کو زیبتن کیا، زیبتن کرنے کے بعد نانا کا امامہ باندھا، کپڑے بدلے، جعفر طیار کا پٹکا باندھا، ذوالفقار حیدری لی، ایسے میں امام زین العابدین کی آنکھیں کھل گئی، بابا کہاں جا
मैदान में बेटा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जाए। अच्छा मैं जाऊंगा। नहीं बेटा तुमने नहीं जाना, अगर तुम जाओगे तो आले रसूल की अमानत को, नबी के घर की इन बेटियों को मदीने तक कौन लेकर जाएगा? लुटा हुआ काफिला कौन ले जाएगा? अब बीबियां हसरत से तक रही है, बेवगी करीब है, यतीमी 2 कदम पर है, शहजादियां यतीम होने वाली है, ज़ैनुल आबिदीन यतीम होने वाले हैं, हाय हाय बीबियां बेवा होने वाली है। हज़रत उस्ताद ज़मन अलैहि रहमा ने लिखा, अल्लाहु अकबर, काफिला सालार चले हैं, काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, वारिसे बेवारिसा को कारवाने अहले बैत, और अल्लाह अकबर, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत और बीबियां हैरत इस्तिजाब का मुजस्समा बनकर खड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब को कहते हैं, मेरी बहन रोना नहीं, सीना नहीं पीटना, बाल नहीं नोचना, और देखो जब वापस मदीने जाना तो मेरे नाना को मेरा सलाम कह, नाना को मेरा सलाम कहना, और नाना को बताना, नाना जिस हुसैन से आपने उम्मीदें बांधी थी, हुसैन ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया। वसीयतें की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने लगाया, उलूम व मुआरिफ के जो खजाने थे सीने से सीने में उंडेले, अपना जानशीन किया, कुछ वसीयतें फरमाई, और उसके बाद अपनी सवारी पे बैठकर जब इमाम मैदान की तरफ जाने लगे तो अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है कि फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी। करबला का मैदान अब आखिरी शहादत को अपने सीने में समोने के लिए तैयार है, रूहों का इज्तिमा है, जन्नत छोड़कर बुजुर्गों की रूहें मैदान करबला में आई है। गोया कि जन्नत को आज रूहों ने सूना कर दिया है। ऐलान होता है, ओ बहिश्त की हूरों, जल्दी से अपनी जुल्फों को मैदान करबला में बिछा दो, ताकि सैयदा का लाल जमीन पर आए तो उसे तकलीफ ना हो। बाबा फरीद मिल्लत वद्दीन सैयदना बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं कि जब 10वीं मुहर्रम की शब थी तो किसी खातून ने ख्वाब देखा कि एक पर्दा नशीन जमीन से पत्थर उठाती है, कंकर उठाती है, अपनी गोद में रखती है, कंकर उठाती है, अपनी गोद में रखती है। पूछा, बीबी आप कौन है, कंकर चुन के गोद में क्यों रखती है? फरमाया, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ और ये करबला की ज़मीन है। सुबह जब करबला में जंग होगी, मेरा लाल जख्मी होकर यहीं पे गिरेगा, तो मैं पहले से कंकर हटा रही हूँ ताकि मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ये कंकर चुभ न जाए। हाय हाय, बहिश्त में ऐलान हो रहा है, ए हुराने बहिश्त, पानी ठंडे ठंडे मटके लेकर के खड़ी हो जाओ, मुश्क बार जुल्फों को जो है वो खोल दो। अल्लाह अकबर, जन्नत आरास्ता कर दी जाए, फरिश्ते मौजूद है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे से निकलकर मक्तले हुसैन में तशरीफ लाए हैं कि मैं अपने हुसैन का इम्तिहान देख सकूं। जिसको कंधों पे बिठा के बड़ा किया, जिसको जुल्फे पकड़ा कर बड़ा किया, जिसको जबान की घुट्टी दी, जिसको लुआब चटा चटा कर बड़ा किया, जिसकी तरबियत की, अब मेरा वो हुसैन कैसे इम्तिहान देता है। मैदान करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है। सैयदा फातिमा इम्तिहान अपने शहजादे का देखने के लिए आई है। मौला अली है, हैदर कर्रार, जाफर तैयार, गोया के करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है। ऐसे में अल्लाह अकबर, सैयदा का लाल पूरी सज धज कर आबो ताब के साथ मैदान करबल में आता है और
اور میرے امام نے ذوالفقار حیدری کو جب کربلا کی اس میدان کے اندر لہرایا تو ظالموں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پیچھے کو ہٹنے لگے۔ میرے امام نے ایک خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد میرے امام نے ان کو پھر کہا مجھے پہچانو، میرے نسب کو پہچانو، دیکھو یزید فاسق و فاجر ہے، یعنی کہ آپ نے ساری چیزیں کھول کر کے رکھ دی مگر وہ ظالم نہ مانے۔ بالآخر امام علی مقام نے تلواریں چلانا شروع کی، ہزاروں کے لشکر سے نڈھال امام جو صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھاتے رہے، لاشیں اٹھاتے رہے۔ میرے بھائی جسم کے زخموں کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ میرے امام نے تو دل پر اللہ اکبر ہزاروں زخم برداشت کیے، بیٹوں کا، بھتیجوں کا، بھائیوں کا، اور اب خود کی باری ہے۔ امام لڑتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں، اللہ اکبر، پشتوں کے کشتے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے پیاسے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ کا لال ان بدلیوں کے گھیراؤ میں آ گیا، اور جیسے ہی گھیراؤ میں آئے اللہ اللہ چلتے ہیں، تیر اتنے جسم میں لگے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک ظالم جس کا نام سنان ابن انس تھا، اس ظالم نے ایک نیزے کا وار پیشانی پر کیا، وہ پیشانی جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، اس پیشانی پر نیزہ لگا۔ میرے امام نے نیزے کو کھینچا، کھینچ کر کے پھینکا، لیکن خون کی ایسی پھوار نکلی، اللہ اکبر، امام پر گشی آ گئی، اور گشی آنے کے بعد امام اپنی سواری سے اللہ اکبر نیچے کی طرف آئے۔ جیسے ہی میرے امام اپنی سواری سے نیچے کی طرف آئے، اللہ اللہ، سیدہ کا لال زمین پر آیا، اللہ اللہ، سیدہ کا لال زمین پر آیا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، قیامت صغریٰ کا ماحول تھا، عرش دہل گیا ہوگا، کعبے کی دیواریں دہل گئی ہوگی، اور امام نے اپنے آپ کو سجدے میں رکھا، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ امام نے اللہ اکبر جلدی سے نماز کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا، اور جیسے ہی گردن کو، پیشانی کو آپ نے زمین کی طرف مائل کیا، یعنی سجدے کی حالت میں کیا، عین سجدے کی حالت میں شمر نے انتظار کیے بغیر میرے امام پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد امام کی گردن کو حالت سجدہ میں تن سے جدا کر دیا گیا۔ شہادت اللہ اکبر بن سنور کر لال جوڑا پہنے ہوئے جو ابھی تیار کھڑی تھی، دوڑی، گھونگھٹ اٹھایا، اور امام علی مقام سے جا کر کے اللہ اکبر مل گئی۔ اس طرح امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب میرے امام نے سر کو سجدے میں رکھا، آنکھ میں آنسو تھے، اور عرض کر رہے تھے مولا کیا اب بھی تو مجھ سے راضی ہے؟ میرے مولا اب تو مجھ سے راضی ہے؟ ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین ہم تو تجھ سے راضی ہیں، اب تو بتا کیا تو ہم سے راضی ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ امام نے جام شہادت جیسے ہی نوش کیا، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیرت مصطفیٰ کا باب شہادت امام حسین پر مکمل ہو گیا۔ امام نے جام شہادت جیسے ہی نوش کیا، علامہ جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ لکھتے ہیں ادھر آپ کا شہادت کا جام نوش کرنا تھا، اللہ اکبر، ادھر آسمان پر سورج چھپ گیا۔ اللہ اکبر، ظالم سنگ دلوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، امام پاک کے جسم سے انہوں نے انگوٹھی لے لی، تلوار لے لی، کپڑے تک نکال لیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر امر سعد ظالم نے کہا کون ہے جو حسین کے اس وجود پر گھوڑے دوڑائے؟ اللہ اکبر، بی بی زینب پاک نے جیسے ہی دیکھا، شہربانو پاک نے دیکھا امام شہید ہو گئے، چیخیں نکلنے لگی، اللہ اکبر، بیویاں بیوہ ہو گئی، سالار قافلہ بے سہارا چھوڑ کر عالم بالا کی طرف روانہ ہو گیا۔ سید سجاد بستر پر
بیمار بستر پر پڑے ہیں، ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر ناپاک آواز گونجتی ہے، کون ہے جو حسین کے لاشے کو کچل دے؟ 10 گھوڑ سوار نکلے اور میرے امام کے جسم سے لباس کو اتار کر کے 10 گھوڑوں نے ایک ساتھ 10 گھوڑ سوار ناز کو کچلنا شروع کیا۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں ابھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایسے میں ظالم خیموں کی طرف بڑھے۔ علامہ سید نعیم الدین نے لکھا، استاد زمن مولانا حسن نے لکھا، قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری نے لکھا، اور بھی مورخوں نے لکھا، جب وہ خیمے کی طرف بڑھے اللہ اکبر خیمے لوٹ لیے، حتیٰ کہ بیویوں کے زیور بھی لوٹ لیے۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا خبردار ناپاکو ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم زیور خود اتار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! بیویوں نے زیور اتار کر کے دے دیے۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے تھے ان کی چادریں تک چھین لی گئی۔ اللہ اکبر! خیمے تک جلا دیے گئے، ننھے معصوم کا جھولا تک چھین لیا گیا۔ سیدہ زینب پاک فرماتی ہیں میرا زین العابدین، میرا علی ابن حسین چمڑے کے بستر پہ تھا، وہ بستر تک نیچے سے کھینچ کر کے لے کر کے گئے۔ جب خیمے جل رہے تھے، حمید بن مسلم کہتا ہے خیمے جل رہے تھے، بیویاں سب باہر آ گئی، چادریں چھینی گئی ہے، زیورات چھین لیے گئے۔ سیدہ سکینہ کے متعلق لکھا گیا کہ ننھی سی 7 سال کی بچی کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، فرمایا میں حسین کی یتیم ہوں، تو سیدہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، کان کی بالیاں کوئی اور نہ اتار لے، ایسے کھینچی کہ کان کٹ گئے۔ اللہ اکبر! یہ حالت میں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب آگ میں خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک ایسی خاتون جس کا چہرہ چاند کی طرح تھا، وہ آگ پر چلتی تھی اور کبھی خیموں کے اندر جاتی، کبھی باہر آتی۔ حالانکہ حمید بن مسلم یزیدی فوج کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو آگ پر چل کے کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ اس خاتون نے کہا کیا کروں، میرا بھتیجا، میرے حسین کی آخری نشانی علی زین العابدین علی اوسط بستر پہ بیمار پڑا ہے۔ جو چل کے نکل سکتے تھے وہ سب تو چل کے نکل گئے، لیکن اس بیمار کو خیمے میں چھوڑ کے کیسے نکلوں، وہ جل جائے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زین العابدین بیمار کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، وہ خاتون میری بہنیں موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ایک عورت کا حوصلہ تو دیکھو، اے خاتون جنت کی کنیزو، اے سیدہ زینب کی کنیزو۔ سیدہ زینب نے ایک سید سجاد کو، بیمار کربلا کو، زین العبا کو صرف اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھایا، قیامت تک کے حسینی سیدوں کا نسب گویا کہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اماموں کی امامت کا بار اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آگ پر چلتی باہر لاتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا بیان کیا جائے، اللہ اللہ۔ پھر دن کیسے گزرا یہ دیکھتے ہوئے کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے، سر سب کے کاٹ لیے گئے، اور سر کاٹنے کے بعد اعلان ہو گیا چلو خوشی کا جشن منائیں، کل صبح کو ہم کربلا سے روانہ ہوں گے۔ اللہ اکبر! شراب پی جانے لگی، سر کاٹ کے لے کے چلے گئے، ساری لاشیں میدان کربل میں بکھری ہوئی پڑی ہے، کٹے ہوئے کسی کے بازو ہیں، کسی کی لاش کے ٹکڑے ہیں، حتیٰ کہ 6 مہینے کے معصوم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ یہ حال ہے، بیویاں بے سہارا بے کسی کے ماحول میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیسے گزرا وہ دن نہیں پتا، مگر میرے بھائیوں حیرت ہے اس پر۔ عصر کا وقت آیا، انہوں نے عصر بھی پڑھی اسی حالت میں، مغرب کا وقت آیا، مغرب بھی پڑھی اسی حالت میں، عشاء کا وقت آیا، عشاء بھی پڑھی اسی حالت میں۔ ان کی نمازیں نہیں چھوٹی، ان بیویوں کی نمازیں اس حالت میں بھی نہیں چھوٹی۔ اور جب رات آئی اسی شام کو، شام غریبہ کہتے ہیں، میرے بزرگوں نے مجھے جو بتایا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جو کربلا ہمیں بتائی گئی ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، جو لکھا ہے لکھنے والوں نے وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ بس مختصر کرتے ہوئے اور گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے بیان کروں۔ اللہ اکبر! جب رات کا سناٹا تھا، فرات کی موجوں کی آواز اٹھتی تھی، درندوں کے چنگاڑنے کی آواز،
हाय हाय, जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिन पे दुरूद पढ़ा जाता है नमाज में, आज वो आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे बिन चादरों के बेसरो सामानी के आलम में थी। बच्चे बेहोश हो रहे थे, ये कैफियत थी, पता नहीं दी, हाथों को रस्सियों से बांध दिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोंक डाल दिया। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा, नसीर नसीर, अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं नसीर, आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती। क्या बीमार, अब चौथा दिन निकला, गले में तोक, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कटी हुई लाश, ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठा दिया गया। और बिठाने के बाद अल्लाह अकबर, जब काफिला निकलने लगा, इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर इब्ने साद और शिमर ने, जो उसके मकतूल थे, उनका जनाजा पड़ा, और इमाम हुसैन और उनकी लाशें ऐसी ही रही, बिखरी पड़ी रही, और वो निकल करके दफन करके निकल के चले गए। इन्हें कोई दफन करने, वारिसे रसूल को कोई दफन करने वाला न, महबूबे खुदा के महबूब को कोई कफन देने वाला न था। दीन की हिफाजत का सिला ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की हिफाजत का सिला ये। लोग समझते थे मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है सच्चे दिल से, खुदा की राह में लुटता है, लुटाता है, क्या शान मिलती है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ज़ालिमों हमारी कुछ नहीं सुनते, इतना तो आखिर में हमें लाशों के करीब से ले चलो, ताकि चलते चलते कटी हुई लाशों को तो देख लें। सैयदा ज़ैनब जब कटी हुई लाशों पर आई, हाथ में हथकड़ियाँ थी, और बीबियाँ, 3-3 लोग एक एक ऊँट पे बांध कर डाले गए थे, बच्चों के साथ बड़ों को, बड़ों के साथ बच्चों। जालिमों ने ये इसलिए किया था ताकि बच्चे अगर झुकें तो बड़ों को तकलीफ, बड़े उठे तो बच्चों को तकलीफ। सैयदा ज़ैनब पाक जब कटी पिटी लाशों पर आई तो मदीने की तरफ रुख किया और निदा की, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद और सलाम। आप भी जरा मदीने से करबला आए ना, और अपने नवासे का ये मंजर देखे ना, जिस हुसैन को आप चूमते थे, चूसते थे, कंधों पे बिठाते थे, जिसके लिए सजदे तवील कर देते थे, आज उसकी लाश इस रेगजार पे कटी पिटी पड़ी हुई, बिखरी हुई है। आज इसको कोई कफन देने वाला नहीं, आज इस पर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। या रसूल अल्लाह, अपने हुसैन की खबर लीजिए, या रसूल अल्लाह अपनी बेटियों की खबर लीजिए। मौर्रिख लिखता है, सैयदा ज़ैनब ने जब ये बात कही, दोस्त दुश्मन कोई न था जो सैयदा की बात सुन के रो न पड़ा हो। जब ये काफिला चला कूफा की तरफ, बस आखिरी बात के तौर पर ये बात पढ़ रहा हूँ, करबला से काफिला चला, चलने के बाद जैसे ही कूफा के करीब पहुँचा, रात का वक्त था, वो लोग खैमा लगा करके अपने खैमों में सो रहे थे। खुले मैदान में अहले बैत का काफिला पड़ा हुआ था। सैयदा ज़ैनब पाक, सकीना पाक एक साथ बंधी हुई थी। फुप्पी भतीजी को तसल्ली दे रही थी। सकीना पूछती थी, फुप्पी अम्मा, क्या ये रस्सियों के, जो हाथ से रस्सियां बंधी है, अब ये कभी नहीं खुलेगी? इस तरह की बातें हो रही थी। ऐसे में अचानक कोई आने वाला आया अंधेरे में और आकर के सलाम किया।
اور سلام کر کے کہا. اس کو علامہ ارشد القادری علیہ نامہ نے لکھا ہے دوسرے الفاظ میں. میں اپنے دوسرے الفاظ میں اس کو دوسری کتابوں کا بھی مضمون ملا کر کے بیان کر رہا ہوں کہ ایک اچانک سلام کی آواز آتی ہے. آل رسول کو سلام ہو. بی بی سیدہ زینب پاک جواب دیتی ہے تمہیں کیسے پتا کہ یہ آل رسول کا قافلہ ہے؟ تو آنے والی خاتون کہتی ہے بی بی میں تو آپ کو نہیں جانتی، لیکن میں سیدہ فاطمہ کی کنیز رہ چکی ہوں اور میں نے فاطمۃ الزہرا کے گھر میں خدمت انجام دی ہے. جب سیدہ دنیا سے رخصت ہونے لگی یا میں مدینے سے رخصت ہونے لگی تو اس وقت سیدہ نے کہا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد فلاں فلاں مقام پر ایک قافلہ آ کے رکے گا. اگر تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے تو اس قافلے کی خدمت کرنا، کیونکہ اس قافلے میں جو قیدی ہوں گے اس قافلے میں جو قیدی ہوں گے وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوں، اللہ کے خاص بندے ہوں، اور وہ جس کے لیے جو دعا کر دیں گے وہ دعا مقبول ہوگی. بی بی آپ کون ہیں میں نہیں جانتی، لیکن سن 60 ہجری جیسے ہی گزر گئی روز رات کو آتی ہوں کھانا لے کر کھڑی رہتی ہوں، مگر قافلہ نہیں آتا تھا. آج یہ قافلہ آیا ہے اتنے دنوں کے بعد. میں نہیں جانتی تم کون لوگ، اتنا جانتی ہوں آل رسول و خاص لوگوں. یہ کھانا لو. سیدہ کا نام آیا سب رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سیدہ زینب پاک بڑی حوصلے والی خاتون تھی، اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. فرمایا اچھا فاطمہ نے کہا تھا کیا دعا کریں، دعا کیا چاہتی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا بی بی جب میں سیدہ کی خدمت کرتی تھی سیدہ کی گود میں ایک بیٹی تھی اور وہ صورت میں بالکل سیدہ کی ہم شبیہ تھی. اس کا نام زینب تھا. اللہ کے دیے سے میرے پاس سب ہے، بس ایک تمنا ہے. بی بی زہرا کو دیکھے نصف صدی سے زیادہ بیت گئی. اب میں ایک مرتبہ زہرا کی اس نشانی کو دیکھنا چاہتی ہوں. زینب کو مل لوں، مرنے سے بڈھی ہو گئی ہوں، مرنے سے پہلے زینب کو مل لوں. اور ایک شہزادہ تھا جس کو میں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، بڑا خوبصورت تھا وہ شہزادہ، اس کا نام حسین تھا. ایک بار حسین کو دیکھ لو، یہ کھا لو اور دعا کر دو. ایک بار میرا حسین مجھے دکھ جائے اور ایک بار شہزادی زینب جو ثانی زہرا تھی اس کی زیارت ہو جائے، بس میری مراد پوری ہو جائے گی. تب سیدہ زینب نے کہا ہماری دعا سے پہلے تیری مراد پوری ہو گئی. یہ جو تو ہاتھوں میں زنجیر اور پیروں میں پیڑیاں دیکھ رہی ہے نا، یہ کوئی اور نہیں ہے. جس ثانیہ زہرا زینب کو دیکھنا چاہتی وہی زینب ہے، اور وہ جو کٹا ہوا سر نیزے پہ گڑا ہوا ہے وہی حسین کا سر. اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کر گر پڑی، اور جب گر پڑی تو کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید کا اضافہ اور ہو گیا. آگے کیا ہوا اب وقت میں گنجائش نہیں، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے آنسوؤں کو قبول کر. اے کربلا والو، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اے شہزادہ امام حسین، اے شہزادہ قاسم، اے شہزادہ علی اکبر، میرے شہزادے، میرے سرکار، میرے مرشد علی اصغر، یہ چند آنسوؤں کی خیرات ہے. یہ دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے. یہ کوئی ریا نہیں ہے، کوئی تکلف کے ساتھ نہیں ہے. یہ سب بے تکلف آپ کے غلام رو رہے ہیں، یہ آپ کی کنیزیں رو رہی ہیں. ہم کچھ نہیں پیش کر سکتے. یہ چند آنسوؤں کی سوغات قبول کر لیں. آپ ہماری طرف توجہ کر دیں، کربلا سے، نجف سے، مدینہ منورہ سے، اور بس جب قیامت میں ہو
تو آپ اپنے دامن میں لے لینا، یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہماری کنیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اور آل نبی کا قرب نصیب کرے۔ اللہ رب العزت ان محفلوں کو قیامت تک حفاظت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، ان محفلوں کی رونقوں کو قائم رکھے۔ اٹھے نہیں، بیٹھے، ابھی دعا ہو۔ ان محفلوں کی رونقوں کو قائم رکھے، ان محفلوں کی برکتوں کو قائم رکھے، محفل سجانے والوں کے حوصلوں کو قائم رکھیں۔ خوب ذکر اہل بیت کیجئے، عظمت صحابہ کے ساتھ پیغام دیجئے، کربلا کے پیغام کو سمجھیے۔ کربلا کا پیغام ہے نشہ نہیں کرنا، کربلا کا پیغام ہے نمازوں کی پابندی کرنا، کربلا کا پیغام ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کربلا کا پیغام ہے دین کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا۔ سنی دعوت اسلامی آپ کے اپنے شہر میں ماشاءاللہ تقریباً 28-29 سال سے کام کر رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیے، سنی دعوت اسلامی کو مضبوط کیجئے، اس تحریک کو کس برانچز اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں قائم کیجئے اور سنی دعوت اسلامی کو استحکام بخشیے۔ انشاءاللہ کل صبح 9 بجے 2 روز کے لیے قافلہ جا رہا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے خرافات میں وقت لگانے کی بجائے ہمارے مبلغین سے آپ ملیے اور 2 روز کربلا والوں کے نام پر آپ قافلے میں سفر کیجئے، دین سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دے۔ اور بس میری آخری گزارش یہ ہے میرے نوجوانوں، علی اکبر نے شہادت کا جام نوش کیا، علی اصغر نے شہادت کا جام نوش کیا، کربلا والوں نے، امام حسین نے شہادت کا جام نوش کیا۔ میرے بھائیوں، دین پر عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، راتوں کو آوارگی مت کرو، عیاشی مت کرو، گناہ مت کرو، جرائم مت کرو، برائیاں مت کرو، کسی کے لیے برا سوچو مت، کسی کے لیے برا کرو مت۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بیانات میں جو باتیں اچھی تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی میرے نفس کی شرارت ہے جس پہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں اور پھر انشاءاللہ اس سال کی اختتامی دعا کریں۔ دعا میں شریک ہوئے بغیر نہ جائیں، دعا میں شریک ہوں۔ ہر دن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم مختصر دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم دعا خاص طور پہ کریں گے کیونکہ یہ اختتامی محفل ہے اور انشاءاللہ جو واقعات رہ گئے ہیں ابھی بعد میں کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ بیانات ہوں گے۔ ممبئی میں ہے، گلبرگہ شریف میں ہے اور احمد آباد میں ہے، جو پروگرامات ہیں انشاءاللہ میں بعد میں کربلا کے جتنے واقعات ہو سکتے ہیں وہ بیان کروں گا۔ حالانکہ مالیگاؤں والے کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد کے واقعات بھی شہر میں بیان کر دیں، لیکن اب چونکہ تبلیغی دوروں کی مصروفیات ہے، لوگوں کی ضد بھی ہوتی ہے تو دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جو بقیہ باتیں ہیں وہ دوسرے پروگرامات میں پیش کروں گا۔ آپ سننا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے سن لیں۔ پہلے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں اور سب شہیدان کربلا، اسیران کربلا، خلفائے راشدین، جملہ انبیاء، اولیاء، صحابہ، ہمارے شہر کے تمام اولیاء اور کل امت محمدیہ کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں۔